بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، معاہدہ لوزان کیا ہے اور ترکی کے لیے یہ معاہدہ آنے والے سالوں میں کیوں اہم ہے؟ 2023 کے بعد کیا دوبارہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوگی اور نیا خلیفہ کون ہوگا؟ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ جو کہ ایک عظیم سلطنت تھی، 1299 سے شروع ہوئی اور 1922 میں اپنے اختتام کو پہنچی، اور یہ دور تمام جدت کا دور کہلاتا ہے کیونکہ اس دور میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی گئیں۔ یہ خلافت عثمانیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اتنی طاقتور تھی کہ اگر اس وقت کے اس خلافت کے ماتحت چلنے والے ممالک کی بات کی جائے تو ان میں مقبول ترین ممالک آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، قبرص، بلغاریہ، رومانیہ، یونان، سعودی عرب اور مصر جیسے ممالک اس سلطنت کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ یہ سلطنت ہی اس وقت مسلمانوں کی قوت تھی اور مسلمانوں کی شان و شوکت تھی۔ ان کے ساتھ لڑنے سے پہلے دشمنوں کو کئی بار سوچنا پڑتا تھا۔ معاہدہ لوزان۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ایک تاریخ ساز معاہدہ ہوا۔ معاہدہ لوزان جسے ترکی کے لوگ ترکی کی عظیم فتح بھی سمجھتے ہیں اور ترکی کی قید بھی۔ اس معاہدہ کے ساتھ ہی معاہدہ سیورائے کو ترکی کے حق میں ختم بھی کر دیا گیا، مگر اگلے 100 سالوں کے لیے ترکی کو باندھ دیا گیا۔ معاہدہ سیورائے جس میں ترکی اپنے مقبوضہ ممالک کو آزاد قرار دے رہا تھا، ختم کر دیا گیا۔ دوستو، اس معاہدہ کے اہم نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس معاہدہ کے مطابق ترکی کے اس وقت کے سلطان محمد وحید الدین کو ملک بدر کر دیا جائے اور ان کی تمام ذاتی املاک پر قبضہ کر لیا گیا۔ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی خلافت کے اثاثوں سے دستبرداری۔ جو ترکی خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا، اسے ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دے دیا گیا۔ اسلام اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اسلام انگیز تقاریر اور عربی میں اذان دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فہرست تھا۔ پیٹرول کی ڈرلنگ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، یعنی ترکی صرف پیٹرول خریدنے کا پابند بنا دیا گیا۔ ترکی کے شہر استنبول کے درمیان میں سے ایک نہر نما سمندر ہے جسے باسفورس کہا جاتا ہے۔ یہ تجارت کا ایک انتہائی شارٹ کٹ راستہ بھی ہے۔ دوستو، اس سمندر کی اہمیت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ اس سمندر سے ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک مال پہنچتا تھا۔ اس کے علاوہ ترکی پر جو پابندیاں لگائی گئی تھیں ان میں یہ بھی شامل تھا کہ باسفورس کو عالمی سمندر قرار دیا جائے اور اس سمندر سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے ترکی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ دوستو، ان سبھی شرائط کے بعد اس معاہدے کو 100 سال کے لیے ترکی پر لاگو کر دیا گیا۔ یہ معاہدہ جو 1923 میں ہوا تھا، 2023 میں مکمل ہو جائے گا۔ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جب سے طیب اردگان ترکی کے لیے نمایاں کام کر رہے ہیں، سارے یہود و نصارہ ایک پیج پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ آئے روز ترکی کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن مرد مجاہد طیب اردگان جو ہر عالمی مسئلے پر بات کرتے ہیں، اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ میرے معزز ناظرین، آنے والے 5 سے 10 سال میری، آپ کی اور ہم سب کی زندگیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس تبدیلی کا شکار ہونا چاہتے ہیں یا اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ترکی میں چند سال قبل امریکہ کے کہنے پر فوجی بغاوت ہوئی جسے ترک عوام نے ناکام بنا دیا۔ ترکی میں حالات کو خراب کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی معاشی تو کبھی اقتصادی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ اب جب کہ ترکی روس سے دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے دفاعی نظام خرید رہا ہے جسے S-400 کا نام دیا گیا۔ دوستو، اس دفاعی نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی پرندہ ترکی کی اجازت کے بغیر ترکی کی فضائی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا، جسے خریدنے سے روکنے کے لیے امریکہ آئے روز دھمکیاں بھی لگا رہا ہے، جس کا طیب اردگان منہ توڑ جواب دے رہا ہے۔ یہ سب کچھ یہود و نصارہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو ڈر ہے کہ کہیں مسلمان دوبارہ سے اکٹھے نہ ہو جائیں۔ آپ ذرا غور کریں تو آپ کو طیب اردگان اور پاکستانی لیڈر عمران خان کی بات سے محسوس ہوگا جو مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ طیب اردگان ہمیشہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا، اور یہی چیز امریکہ، اسرائیل اور مشرقین ممالک کو ہضم نہیں ہو رہی۔ 2023 کے بعد ترکی باسفورس سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا، اپنی زمین اور دوسرے ممالک میں آئل پر انویسٹمنٹ بھی کرے گا۔ انشاءاللہ قبرص کا مسئلہ ترکی کے ساتھ الحاق کی صورت میں حل ہو جائے گا اور ترک سلطان جنہیں ملک بدر کیا گیا تھا دوبارہ سے وطن واپس آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ
جو بھی مقبوضہ ملک ہیں وہ بھی انشاءاللہ ترکی کے پاس واپس آ جائیں گے، اور جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا۔ دوستو، دوسری طرف امریکن میڈیا ہماری نوجوان نسل کو ڈرانے میں لگا ہوا ہے، اور ہر بار یہ واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ لڑنا ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا واقعی ہی امریکہ اتنی سپر پاور ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ امریکن سیٹلائٹ اتنے پاورفل ہیں کہ پوری دنیا میں ہونے والی ہر چھوٹی سی چھوٹی نقل و حرکت کو دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے۔ امریکہ کے یعنی نیٹو کے جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی سے لیس 20,000 کنٹینر غائب ہیں، مگر ان کے سیٹلائٹ سسٹم اتنی بڑی حرکت کو نہیں دیکھ سکے۔ کیا پاکستان اتنا بڑا ہے کہ امریکہ کی سیٹلائٹ یہاں پر کام نہیں کرتی؟ یا پاکستانیوں کے ارادے اتنے مضبوط ہیں کہ ہم محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ اس لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ امریکہ جیسی کسی سپر پاور سے۔ اس لیے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ بن کر رہے گی۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔